آج ہم بات کریں گے ایسا کون سا دل ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایسا کون سا انسان ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ انسان کی کون سی عادتات کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 1 پہ آئے گا ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، جس دل میں کفر نہ ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کا ڈر ہو، دل میں دوسروں کے لیے نرمی ہو، سختی نہ ہو، دوسروں کے لیے سوچے تو اچھا سوچے، کبھی برا کسی کے لیے نہ سوچے۔ نمبر 2 پہ آئے گا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، مشکل وقت میں اللہ کو ہی یاد رکھے، جب خوشی بھی آئے تب بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو کسی حال میں نہ بھولے۔ اگر کوئی مشکل آئے تو یہی سوچے کہ اللہ اس کا حل نکالے گا اور اللہ نے ہی یہ مشکل بھیجی ہے اور وہی اس سے کوئی بچنے کا راستہ نکالے گا۔ نمبر 3 پہ آئے گا اللہ کا ذکر کرنے والا دل، جو ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرتا رہے بندہ، جس کے دل میں اس چیز کا ڈر ہو کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو جائے، اس کو فکر ہو کہ وقت کتنا قیمتی ہے دنیا میں جو ہم آئے ہیں، اور وہ یہ سوچ کے اپنا ہر ٹائم اللہ کی ذکر میں گزارے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، استغفار، جتنے بھی اس کو اذکار آتے ہیں، سوتے جاگتے بس وہ اس کا ورد کرے۔ نمبر 4 پہ آئے گا اللہ کا خوف والا دل، مطلب جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اتنی عبادات بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ ایک دفعہ وہ پتہ پکڑ کے زاروں قطار روئی جا رہی تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، حالانکہ وہ حضرت عائشہ اتنی نیک تھیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کاش میں پتہ ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا جاتا اور مجھے قیامت کے دن حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، حالانکہ وہ اتنی نیک تھی پھر بھی انہیں اللہ کا خوف تھا۔ اور آج کے دور میں دیکھیں، ہم ایک نماز پڑھ لیں تو اس پہ اتنا غرور کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنے نیک ہو گئے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ قبول کرے، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے اور یہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے، اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کرے۔ نمبر 5 پہ آئے گا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ اس کا مطلب اگر ہم کوئی بھی کام ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہم اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے منظور کر لیتے ہیں، کسی بھی اپنے نقصان پہ افسردہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ اپنی ہر بات پہ، ہر معاملے میں اللہ کو ساتھ رکھنا اور یہ سوچنا شاید یہ اللہ کی مرضی ہے اور میں اللہ کی خوشی میں راضی ہوں۔ نمبر 6 میں آئے گا جس بندے کے دل کو اطمینان ملتا ہے کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے، یعنی اگر وہ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے دل کو اطمینان فیل ہوتا ہے۔ ایسے بندے کا دل ہر ٹائم ایسے کام ڈھونڈتا رہتا ہے جو نیکی کے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کو یہ فلموں، ڈراموں یا گانوں سے سکون نہیں ملتا، اس کے دل کو صرف نماز، قرآن اور یہ نیک چیزوں سے سکون ملتا ہے۔ ایسے انسان کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ نمبر 7 پہ آ جائے گا زندہ دل انسان ہو۔ زندہ انسان سے مراد جو شخص اگر وہ زندہ دل انسان ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص وہ قرآن سنتا ہے، حدیث سنتا ہے، تو پھر اس پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنی توفیق ملتی ہے کہ وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، اس کو غور سے سنتا ہے۔ اور جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں نا، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر قرآن اور حدیث کوئی بات سنتے ہیں نا، وہ غور سے نہیں سنتے اور تھوڑی دیر بعد ہی بھول جاتے ہیں۔ جو شخص کسی حدیث یا قرآن کو غور سے سنتا ہے، پھر اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے
کہ میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ایسا انسان اسلام کی روح سے زندہ دل ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے پاک رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا باقاعدگی سے ذکر ادا کریں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں اور اس پہ خوش ہوں، اور اپنے دل کو ہمیشہ زندہ رکھیں، قرآن حدیث سنیں تو اس پہ عمل کریں، باقاعدگی سے ہماری زندگی میں اس کا عمل نظر آئے۔ جزاک اللہ۔